مصعب، ابھی بہت سارے لوگ حج پہ جا رہے ہیں، تو حج کا طریقہ کیا ہے مختصراً اگر آپ بتا دیں؟ دیکھیں، حج کا طریقہ میں مختصراً اگر آپ کو بتاؤں، بنیادی طور پر ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ حج کے 2 فرائض ہیں۔ 2 فرائض کا مطلب یہ کہ اگر یہ 2 فرض رہ جائیں اس کا حج نہیں ہوگا، اس کو اگلے سال دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ پہلا فرض ہے وقوف عرفہ، عرفات کا جو وقوف ہے۔ دوسرا فرض ہے طواف زیارت۔ یہ ان دو میں سے کوئی بھی کام اگر کسی کا رہ جاتا ہے اس کا حج نہیں ہوگا۔ پھر اسی میں ایک شرط کے طور پر احرام ہے، کہ ظاہر ہے کہ جب آپ حج کرنے جائیں گے تو آپ کو احرام باندھنا ہوگا، اور احرام آپ نے نہیں باندھا تو پھر اس کی ساری تفصیل ہے کہ آپ اگر میقات سے گزریں دوبارہ واپس چلے جائیں اور احرام باندھ لیں تو آپ پہ دم نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ میقات سے گزر چکے ہیں اور آپ نے احرام دوبارہ باندھنے کے لیے نہیں گئے تو پھر آپ کو دم دینا ہوگا اور پھر آپ اپنے اعمال کنٹینیو کر سکیں گے۔ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ بنیادی طور پر حج کے 5 دن ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ سے آپ یہ کہہ لیں کہ حج کے کام شروع ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو لوگ جاتے ہیں منا، سارے حجاج کرام منا جاتے ہیں، اور عام طور سے 7 ذی الحجہ کی رات کو گروپ والے اور جو سرکاری حج والے ہوتے ہیں وہ ان کو لے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو پہنچ جاتے ہیں، تو 8 ذی الحجہ کا پورا دن منا میں گزارنا ہوتا ہے، اور وہاں کوئی خاص عمل نہیں ہے، بس یہ دن وہاں گزارنا ہے۔ یعنی وہاں فجر کی نماز پڑھیں، ظہر عصر مغرب عشاء دعائیں کرتے رہیں، بس اپنا آرام کرنا ہے آرام کریں، کوئی خاص عمل 8 ذی الحجہ کو وہاں نہیں ہے۔ پھر 9 ذی الحجہ کو جو اہم ترین حج کا رکن اعظم جس کو کہا جاتا ہے وقوف عرفہ، تو وقوف عرفہ کرنا یہ فرض ہے، یعنی رکن اعظم ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر کوئی وقوف کر لے گا تو اس کا وقوف ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی ایک لمحے کے لیے بھی عرفات کی حدود میں نہیں گیا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ تو وقوف عرفہ کرنا یہ تو واجب ہے، اور وقوف کرنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، یعنی اٹ سیلف وقوف عرفہ فرض ہے، لیکن اس پورے دورانیے میں عرفات کی حدود میں رہنا یہ واجب ہے۔ واجب ہونے کا مطلب یہ کہ اگر اس پورے دورانیے میں کوئی نہیں رہے گا، تھوڑی دیر کے لیے آئے گا چلا جائے گا تو پھر اس پہ دم لازم ہوگا۔ تو 9 ذی الحجہ کا جو عمل ہے وہ وقوف عرفات ہے، اور وہاں پر حج کا خطبہ بھی ہوتا ہے، جو حج کا خطبہ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ پھر جب مغرب کی اذان ہو جائے، مغرب کی اذان ہونے کے بعد مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں نہیں پڑھی جاتی، بلکہ وہاں سے مغرب کی اذان ہونے کے بعد حاجی وہاں سے نکل جائیں گے مزدلفہ کے لیے۔ مزدلفہ جب بھی پہنچیں رات کو 10 بجے 11 بجے، وہاں پر مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز یعنی 9 ذی الحجہ کو رات کو جو مغرب ہوئی اور عشاء یہ مزدلفہ میں پڑھی جاتی ہے۔ پھر مزدلفہ میں حاجی آرام کرتے ہیں، وہ کھلا میدان ہے، وہاں کوئی خیمے وغیرہ کچھ نہیں ہے، تو ایک تو آرام انہوں نے کرنا ہوتا ہے، دوسرا وہاں سے انہوں نے کنکریاں چننی ہوتی ہیں۔ وہ کنکریاں جو انہوں نے اگلے 3 دن جمرات کی رمی کرنی ہے، اس کے لیے انہوں نے کنکریاں چننی ہوتی ہیں۔ کم از کم کنکریاں جو انہوں نے چننی ہے وہ 49 کنکریاں ان کے پاس ہونی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 11 اور 12 ذی الحجہ کو جو رمی ہوتی ہے وہ تینوں شیطانوں کی ہوتی ہے، تو 7 ایک کی، 7 دوسرے کی، 7 تیسرے کی، تو آپ یہ کہہ لیں کہ 21 ایک دن کی ہو گئی، 11 ذی الحجہ کی 21 کنکریاں، 12 ذی الحجہ کی 21 کنکریاں، اور 10 ذی الحجہ کو جو رمی ہوتی ہے وہ صرف بڑے جمرہ کی ہوتی ہے، جس کو بڑا شیطان کہا جاتا ہے، تو اس کی رمی ہوتی ہے، تو 7 کنکریاں اس کی، تو آپ 21 جمع 21 جمع 7 اتنی کنکریاں تو کم از کم اس کے پاس ہونی چاہیے۔ اور اگر ایکسٹرا 10 15 20 اٹھا لے، وہ یہ کبھی کوئی کنکری ضائع ہو جاتی ہے، وہاں تک پہنچ نہیں پاتی، تو پھر وہ کنکری مار دے۔ تو مزدلفہ میں ایک تو آرام کرنا ہے، مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھنی ہیں، پھر اس کے بعد اپنے لیے کنکریاں جمع کر کے جتنا بھی آرام کا وقت ملے وہ آرام کرنا ہے۔ پھر صبح فجر کی نماز کے بعد سے طلوع شمس تک مزدلفہ میں وقوف کرنا یہ واجب ہے۔ وقوف کا مطلب کوئی خاص عمل نہیں ہوتا، وقوف کا مطلب آپ اس جگہ میں رہیں، بس جو بھی آپ عبادت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ رہیں۔ تو فجر کی نماز، فجر سے لے کر طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے تک مزدلفہ کے وقوف کا وقت ہے، وہاں پہ وہ وقوف کریں گے، اور پھر وہاں سے نکل جائیں گے دوبارہ منا کے لیے۔ 10 ذی الحجہ یعنی جس کو ہم عید کا دن کہتے ہیں، یہ 10 ذی الحجہ ہے، اور یہ حج کا سب سے مصروف دن یہ 10 ذی الحجہ ہوتا ہے۔ اس میں 3 کام کرنے ہیں اور بالترتیب کرنے ہیں، ایک رمی، قربانی اور حلق۔ اور رمی جیسے میں نے بتایا کہ صرف بڑے شیطان کی ہوتی ہے پہلے دن، تو پہلے نمبر پہ رمی ہوگی، دوسرے نمبر پہ قربانی ہوگی، تیسرے نمبر پہ حلق ہوگا، حلق یا قصر۔ رمی پہلے صرف 10 ذی الحجہ کو صرف بڑے شیطان کی ہوگی، اور ترتیب کا مطلب یہ کہ ابھی اس سال اگر 2026 کی ہم بات کریں، حکومت نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے یہ بات کی ہے کہ 6 بجے تک ہم حاجیوں کی قربانیاں کر کے فارغ ہو گئے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو پاکستانی حجاج ہیں ان کو یہ ٹائم دیا گیا ہے، ان کو 6 بجے سے پہلے یہ رمی کر لینی ہے۔ صحیح، رمی اس لیے کر لینی ہے کہ یہ ترتیب باقی رہے، کہ پہلے رمی ہو گئی، پھر قربانی ہو گئی، پھر وہ
اس کا حلق یا قصر ہو گیا تو ایک انہوں نے رمی کرنی ہے, قربانی کی اطلاع ان کو مل جائے گی کہ بھئی آپ کی قربانی ہو گئی. 6 بجے کے بعد ابھی 2026 میں جو اناؤنس کیا ہے پاکستانی حجاج کے لیے, تو 6 بجے کے بعد وہ حلق کر لیں یا قصر کر لیں, بال چھوٹے کر لیں یا حلق کروا لیں. اس حلق یا قصر کے بعد وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے. احرام کی جو پابندیاں ہیں نا کہ ناخن نہیں کاٹ سکتے, بال نہیں کاٹ سکتے, سر نہیں ڈھانپ سکتے, چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے, خوشبو نہیں لگا سکتے, جو پیر کی ابھری ہوئی ہڈی ہے یہ نہیں چھپا سکتے, میاں بیوی کے آپس میں تعلقات, ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں حلق یا قصر کے بعد سوائے میاں بیوی کے آپس کے تعلق کے, یہ ابھی بھی حلال نہیں ہے. اب اس کے بعد کرنا ہے طواف زیارت. رمی قربانی حلق ہو گیا, اب اس کے بعد طواف زیارت کرنا ہے. طواف زیارت چاہیں تو یہ 10 ذی الحجہ کی رات کو کر لیں, 11 کو کر لیں, 12 کو کر لیں, ان 3 دنوں میں سے جس دن ان کو موقع ملے. اور ظاہر ہے جب طواف زیارت کرنے جائیں گے وہ ان کے عام لباس میں ہوگا, اس لیے کہ احرام کی پابندیاں ان پہ ختم ہو چکی ہیں, تو طواف زیارت کر لیں. اور طواف زیارت کرنے کے بعد اگر انہوں نے پہلے سعی نہیں کی تو سعی بھی ظاہر کرنی ہوگی. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ تھکے ہوئے بہت ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ حج کا کام عمل بہت مشکل عمل ہے. تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب آپ 7 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ رہے ہیں نا, تو آپ حج کی نیت سے احرام باندھیں, جا کے نفلی طواف کریں, اور نفلی طواف کرنے کے بعد حج کی صحیح کی نیت سے صحیح کر لیں پہلے ہی. صحیح. تو نفلی طواف کیا, حج کی صحیح کر لی. صحیح, اس صحیح کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب جب آپ طواف زیارت کریں گے تو طواف زیارت کے بعد آپ پہ صحیح لازم نہیں ہوگی, صحیح آپ پہلے کر چکے ہوں گے. تو اگر کوئی پہلے صحیح کر چکا ہے بس وہ طواف زیارت کرے, تو اب وہ جو 7ویں پابندی تھی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں, وہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی. اور یہ کام کرنے کے بعد اب 2 دن ہیں 11 اور 12 ذی الحجہ, تو 11 ذی الحجہ کو بھی تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے, 12 ذی الحجہ کو بھی تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے, اور اس طریقے سے وہ حج مکمل ہو جائے گا. اور واپس جاتے ہوئے طواف وداع کیا جاتا ہے, جو الوداعی طواف ہوتا ہے, وہ طواف وداع بھی واجب ہے. تو وہ طواف وداع جب ساری چیزوں سے فارغ ہو جائیں, دوبارہ اپنے ہوٹلوں میں آ جائیں, تو جب موقع ملے وہ طواف وداع کر لیں. اس طریقے سے حج کے یہ 5 دن بہت آسانی کے ساتھ گزارے جا سکتے ہیں. اس میں اگر کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, تو ہر گروپ کے ساتھ علماء کرام, مفتیان کرام موجود ہوتے ہیں, ان سے رہنمائی لیتے رہیں. ایک گزارش میں اس میں یہ کروں گا کہ جو نظم و ضبط بنایا جائے کسی بھی گروپ لیڈر کی طرف سے, کسی گروپ کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے, اس کی پابندی ضرور کریں. لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, یہ جو اتنے بڑے بڑے سانحات اور حادثات ہوتے ہیں, بنیادی طور پر اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے. آپ کو بتایا گیا کہ یہ آنے کا راستہ ہے تو اس سے جائیں نہیں. اگر ایک آدمی آنے والے راستے سے جا رہا ہوگا اور سامنے سے اتنا بڑا ہجوم آ رہا ہے, وہ تو دب کے مر جائے گا نا. تو اب وہ جو دب کے مرا ہے تو اپنی غلطی کی وجہ سے مرا ہے. تو اس طرح کی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں چلا جاؤں گا تو کیا ہوگا, لیکن ظاہر ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں چیزیں. تو جو نظم و ضبط بنایا گیا ٹھیک ہے, اس میں زیادہ چلنا پڑتا ہے, بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن اس کے بغیر نظام چل نہیں سکتا. تو جو بھی رول ریگولیشنز بنائے گئے ہیں تو اس کی بہت زیادہ پابندی کرنی چاہیے. اور جتنے بھی حج کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کے لیے دعا کریں گے, وہ ہمارے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے, حج مبرور نصیب فرمائے, اور وہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.